اس کے اوپر فتویٰ جاری کر شہرت سے مراد کیا ہے؟ وہ میں نے عرض کی لباس 3-4 دفعہ یہ ذکر آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ لیکن لباس شہرت سے مراد یہ ہے کہ جس کو پہن کے انسان اپنے آپ کو سب سے منفرد کروانا مقصود ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور وہ چاہے کہ میں سب سے منفرد نظر آؤں، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، اس میں بس ایک نمایاں اپنے آپ کو کرنا مقصود ہے۔ لہٰذا میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر کسی نے مثال کے طور پہ 2 چادریں پہن لی بغیر سے، میں وہی پوچھنے لگا تھا، وہ پہن لی بغیر، جس طرح احرام پوش پہنا کرتے ہیں، احرام پوش۔ اب دیکھیں 2 باتیں یہاں پر، ایک ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر بدگمانی نہ کریں، وہ کس نیت سے کر رہا ہے ٹھیک ہے، وہ اس کا اس کے رب کا معاملہ ہے، ٹھیک۔ میں بات کر رہا ہوں خود ہمارا کیا قصد و ارادہ ہے۔ اگر کسی نے یہ 2 چادریں اس نیت سے پہنی کہ جہاں سے گزرو لوگوں کی نگاہیں اٹھیں کہ یار یہ دیکھو کیا شخصیت ہے جی، کیا سادگی ہے، اور اس میں اور پھول بوٹے اور ایسے کر لوں اور ایسی تجدیدات اس کے اندر کر لوں کہ سب کی نگاہوں کو مرکز بن جاؤں، اور مقصود بھی اللہ کی رضا نہیں ہے بلکہ ایک نمایاں ہونا ہی مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر اس کے اندر اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس لباس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کی دلوں سے یا نگاہوں سے علماء کی وقعت گر رہی ہو، ٹھیک، تو ہر لحاظ سے پھر یہ لباس شہرت اور معیوب اور معتوب لباس ہوگا، ٹھیک۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال ہوا کہ ایک عالم دین ہے جب ان سے مصافحہ کرتے ہیں تو وہ ہاتھ کھینچ لیتے ہیں پیچھے، ٹھیک، تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ آپ نے شاید فرمایا اگر وہاں کے اکثر علماء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ کھینچتے نہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں، تو اب ایسے عالم دین کا ہاتھ کھینچنا مکروہ ہے، ٹھیک۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے ہاتھ کھینچنے کی وجہ سے دوسرے علماء کی تحقیر دل میں پیدا ہوگی کہ دیکھو جی وہ ہاتھ چمواتے نہیں چمواتے، ان کے بڑا پن۔ تو اسی طرح لباس کا معاملہ ہے کہ ایسا لباس اختیار کرنا کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد لوگ دیکھیں تو پھر موازنہ کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ سادگی ہے اور یہ شاید زینت ہے، اور ان کی نگاہوں میں علماء کا اتنا وقار گر جائے کہ اگر اس طرح کا کوئی لباس پہنا ہو تو ہاتھ تک ملانا پسند نہ کریں، یہ سوچ کے کہ یہ تو زیب و زینت کر رہے ہیں، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفید لباس پہننا ثابت ضرور ہے، لیکن انتہائی قلیل، سب سے قلیل ترین جو لباس سرکار نے پہنا ہے وہ سفید ہے، باقی کلرز کی روایات کثیر ہیں، صحابہ کرام نے رنگین لباس پہنے ہیں، یہ سرکار نے پسند ضرور فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرخ لباس پہنا، دھاری دار سرخ لباس، صحابی کہتے ہیں کہ میں چاند کو دیکھتا تھا، کبھی سرکار کے لباس کو دیکھتا تھا اور فیصلہ نہیں کر پاتا تھا کہ چاند خوبصورت ہے کہ سرکار، میرے نزدیک سرکار چاند سے زیادہ خوبصورت تھے، ٹھیک۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سفید لباس کو سرکار نے محبوب رکھا، اور اس کی تلقین بھی اس طرح کہ سرکار نے فرمایا کہ سفید لباس اختیار کرو اور اپنے مردوں کو سفید کفن میں کفناؤ، ٹھیک ہے، یہ ہے ضرور۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو عمل اختیار فرمایا وہ یہی ہے کہ رنگین لباس بھی ہے، سفید، صحابہ کرام بھی پہن رہے کلر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر زرد لباس پہنتے تھے، اکثر زرد لباس ہوتا تھا ان کا، تو معلوم یہ ہوا کہ لباس شہرت وہ ہے کہ جس کو انسان، جسے آج کل چشتی لباس کہا جاتا ہے، چشتی بھی ہاں جی کہتے ہیں جی، وارثی طریقہ، وارثی لباس سلسلے میں بھی جو ہے، تو اس لیے اگر ایسا لباس پہنا انسان کے پہنے اور اس قصد ارادے کے ساتھ کہ میں سب سے نمایاں نظر آؤں تو یہ لباس شہرت ہے، اور اگر سادہ لباس پہننے سے معاشرے پہ یہ برا اثر مرتب ہو رہا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ایک کی ویلیو بڑھ رہی ہے اور دوسروں کی عزت اور احترام گر رہا ہے، تو ان پہ واجب ہے ایسے شخص کے اوپر کہ اپنے لباس میں تبدیلی پیدا کرے، نہیں کرے گا تو میدان محشر میں گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، بہت بالکل نئی بات یہ یقیناً آج سامنے آئی ہے کہ لباس شہرت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ زرق برق ہے لباس، تو